میں انشاءاللہ آج کی کلاس کو آپ کی خدمت میں ایک مختصر پریزنٹیشن سے شروع کرنا چاہوں گا تاکہ یہ ہم سب کے لیے مفید رہے اور اس سے کچھ ہم اور آپ حاصل بھی کر سکیں۔ میں سب سے پہلے آج کی دعا کا مختصر ترجمہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ اس دعا میں کیا کہتے ہیں اور خدا اور معصومین ہم اور آپ سے دعاؤں کے ذریعے کیا چاہتے ہیں اس کو ہم اور آپ سمجھ سکیں۔ یہ دعا ظاہراً آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی، یہ آج کی دعا ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین۔ پروردگارہ مجھے آج کے اس دن میں استغفار کرنے والوں میں، توبہ کرنے والوں میں قرار دے۔ واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین، پروردگار مجھے آج کے دن تیرے صالح بندوں میں، قناعت گزار بندوں میں شامل فرما۔ واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین، پروردگار تیرے محبوب دوست جو تجھ سے قریب ہیں، اولیاء الہی جو تجھ سے قریب ہیں، ان میں مجھے بھی قرار دے۔ برأفتک یا ارحم الراحمین، پروردگار تیرے لطف رہیں تو میں بھی صالحین میں ہو سکتا ہوں، مستغفر استغفار کرنے والوں میں ہو سکتا ہوں، تیرے اولیاء میں ہو سکتا ہوں، یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اس دعا میں دیکھیے ہم اور آپ جب توجہ کرتے ہیں تو اس دعا میں ایک پوائنٹ کیا ہے؟ استغفار ہے، توبہ اور استغفار۔ روایتوں میں ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ توبہ ہر ایک کے لیے بہتر ہے، توبہ کرنا ہر ایک کے لیے بہتر ہے، لیکن جوانی کے لیے، جوانی میں توبہ کرنا افضل ہے۔ یعنی معصومین ہم اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ توبہ ہر زمانے میں، ہر وقت ہم اور آپ کے لیے مہم ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ جو کچھ ہم اور آپ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں اس پہ توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، دعا اور مناجات کا مہینہ ہے، تو جتنا ہو سکے ہم اور آپ اس مہینے میں استغفار کریں اور توبہ کریں۔ ہم اور آپ کو اس کے لیے ایک مشہور تاریخی واقعہ ہے جناب حضرت اویس قرنی کا، کہ جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا مومن ہے جن سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی ہم اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یمن کے رہنے والے تھے، ایک چرواہا تھے، بھیڑ بکری چرانے والے تھے، لیکن ان کی ایک والدہ تھی، ضعیف والدہ، ان کی خدمت میں رہتے تھے، لیکن پیغمبر گرامی اسلام کا بڑا شائدہ تھا، پیغمبر گرامی اسلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب ایک دن ان کے دل میں چاہت آئی کہ پیغمبر کی زیارت کو جائیں۔ ایک طرف سے ان کو اسلام کی تعلیمات کی بنا پر انہیں یہ معلوم ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی بزرگی میں ان کے لیے سہارا بنیں۔ ایک طرف سے ان کا یہ بھی ہے چونکہ ان کے والدہ کے لیے ان کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے، تو ایک دفعہ اپنے والدہ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد ان سے عرض کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی زیارت پہ جانا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو ان کی والدہ جو ہیں انہیں فرماتی ہیں کہ میں تمہیں اجازت دوں گی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم چلے جانا اور رسول اللہ وہاں پہ نہ ہوں تو اب انتظار نہ کرنا، سیدھے واپس چلے آنا۔ بس یہی کام اویس قرنی یمن سے جاتے ہیں مدینہ، جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام مدینہ میں نہیں ہے، سفر پہ۔ تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، لیکن جب پیغمبر گرامی اسلام سفر سے واپس آتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اویس قرنی ان کے پاس آئے تھے ملنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ یہ نور جو میرے گھر میں ہے یہ اویس قرنی کے، یعنی میں نے اپنے یار کے خوشبو کو سونگا، یعنی ایک خوشبو اور نور جو ان کی عبادت اور ان کے اس نیک کاموں کی وجہ سے، استغفار اور نیک بندے ہونے کی بنا پر جو تھی، جس کو رسول اللہ دیکھ رہے تھے،
رسول اللہ فرماتے ہیں یہ نور نور اویس قرنی ہے، یہ جو خوشبو ہے یہ خوشبو اویس قرنی ہے، یہ میرا رفیق، یہ میرا عزیز کب آئے تھے، کاش میں ان سے ملنا چاہ رہا تھا۔ تو حضرت اویس قرنی اس مرحلے پر کیسے پہنچے؟ علماء بتاتے ہیں کہ وہ نیک بندوں میں سے تھے، استغفار میں سے۔ انہوں نے اپنے ہفتے کو بالکل تقسیم کر دیا تھا کہ ایک ہفتے میں ایک دن وہ صبح سے شام کرتے تھے رکوع کی حالت میں، ایک دن وہ صبح سے شام کرتے تھے سجدے کی حالت میں، اتنی طولانی سجدہ، ایک دن انہوں نے اس کو قراءت کا دن قرار دیا تھا، ایک دن وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ شخص اپنے آپ کو اس مومن کے اس درجے پر پہنچائے، استغفار کرنے والوں میں، صالح بندوں میں شامل کیے، تب جا کے کہ رسول جیسے عظیم المرتبت شخص جن کی زیارت کے لیے تمنا رکھتے تھے۔ تو یہ اپورچونیٹی ہر دور میں ہر انسان کے لیے، ہم اور آپ کے لیے، کہ ہم اور آپ بھی اپنے رفتار، کردار، گفتار والدین کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ایسا رکھیں کہ وقت کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم اور آپ سے کہیں کہ میری امت کے، میرے زمانے کے ایک مومن ہے جس سے میں ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ تو یہ کوالٹی، یہ صفات حاصل کرنا ہم اور آپ کے لیے بھی فراہم ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم اور آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو ہم اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بہترین راہ ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس میں ہم اور آپ کا سونا عبادت ہے، سانس لینا تسبیح ہے۔ تو چاہے ہم اور آپ دعا کریں، اور سحر کے موقع پر، بالخصوص ماہ مبارک رمضان کے سحر کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے، ان میں نماز شب کو نہ بھولیے، ان میں استغفار، ان میں توبہ کرنا نہ بھولیے، چونکہ جو انسان اس مہینے میں بخشا نہیں جاتا پھر اس کو کبھی اور بخشش نہیں ہوتی، پھر اس کو موقع نہیں ملتا یہاں تک کہ وہ حج پہ جائیں اور عرفہ کے میدان میں خدا سے گڑ گڑائیں۔ لہٰذا میرے عزیز جوانوں، یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ ہے اسے غنیمت جانیے، جتنا ہو سکے اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے، اس کو ہنسی خوشی میں ضائع ہونے نہ دیجیے۔ یہ مہینہ جو ہم اور آپ کو آیا، پیغمبر گرامی اسلام نے کیا فرمایا تھا؟ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ جو مہینہ ہم اور آپ کو آیا ہے کہ اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ تو اس میں ہم اور آپ زیادہ قرآنی تعلیمات کو سیکھیں، اسلامی معارف کو سیکھیں، احکام اسلامی کو سیکھیں، تاکہ ہم اور آپ اس بابرکت مہینے کو خوب درک کر سکیں، سمجھ سکیں، اور سمجھ کر انشاءاللہ اس مہینے کو بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں پہلے ایک شرعی مسئلہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں گا کہ مسافر کے روزے کا حکم، جو انسان ماہ مبارک رمضان میں سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، ہم دو طرح کے سفر کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں۔ ایک سفر ہم اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے جاتے ہیں، یعنی ہم گاؤں میں ہیں اور گاؤں سے کسی علاقے میں جانا چاہتے ہیں، ایک سفر یہ ہے۔ دوسرا سفر ہم کسی اور گاؤں میں ہیں، کسی اور شہر میں، اپنے شہر میں اور اپنے وطن میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ یہ دو احکام ہیں۔ جاتے وقت کب ہم جائیں کہ ہمارا روزہ صحیح ہو، اور واپس آتے وقت کب آئیں کہ ہمارا روزہ صحیح اور باقی رہے۔ تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں جب آپ سفر کر رہے ہیں ظہر کے بعد سفر کریں، یعنی آپ اپنے روزے کے حالت میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ آپ ظہر کے بعد اپنے سفر کا آغاز کریں، تو اس دن کا روزہ تمام ہے اور کوئی قضا آپ کے اوپر نہیں ہے۔ یعنی آپ وطن سے جاتے وقت بعد ظہر سفر کریں گے تو اس دن کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن آپ اگر سفر کر رہے ہیں ظہر سے پہلے تو اس وقت کیا حکم ہے؟ اپنے وطن سے آپ جا رہے ہیں ظہر سے پہلے، تو اس وقت آپ کا روزہ باطل ہے اور اس دن کا آپ کو بعد میں قضا رکھنا ہوگا۔ یہاں پہ یہ سفر کس لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا پیشہ ڈرائیور یا سفر کرنا نہیں ہے، جیسے ڈرائیور لوگ ہیں، کشتی چلانے والے ہیں، جہاز چلانے والے ہیں، جن کو ڈرائیور ہم کہہ سکتے ہیں، جن کا ہمیشہ کام سفر میں رہتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو ہمیشہ روزہ بھی رکھنا ہے، کامل نماز بھی پڑھنا ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو سفر میں 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت پڑھتے ہیں،
ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ اپنے وطن سے کسی اور جگہ سفر کر رہے ہیں، ظہر کے بعد سفر کریں تو روزہ صحیح ہے، قضا واجب، قضا لازم نہیں ہے۔ لیکن ظہر سے پہلے سفر کر رہے ہیں تو اس دن کا روزہ ان کا باطل ہو جائے گا اور ان کو اس دن کا قضا کرنا ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ ظہر کے بعد وطن پہنچ جائے آپ تو کیا حکم ہے؟ کہ ظہر کے بعد وطن پہنچے تو روزہ باطل ہے، اس کا قضا رکھنا ہوگا۔ آپ باہر تھے، شہر کسی اور شہر میں تھے، آپ اپنے گاؤں آنا چاہ رہے ہیں تو ظہر کے بعد پہنچے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا اور آپ کو اس کا قضا رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ ظہر سے پہلے وطن پہنچ گئے، یعنی اذان ظہر سے پہلے وطن میں واپس آ گئے تو آپ کا روزہ صحیح ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو؟ اگر کوئی سوال ہے تو یہیں پہ پوچھ لیجئے تاکہ پھر دوسرے ٹاپک کو سٹارٹ کیا جائے۔ یہاں پہ کوئی سوال تھا آپ لوگوں کو؟ یہ مسائل تو واضح ہیں نا آپ لوگوں کے لیے؟ وعلیکم السلام۔ ہاں، اگر وہ جس جگہ جا رہے ہیں 2-3 دن ہی رہ کر واپس آئیں گے تو پھر انہیں اگر وہاں پہ روزہ ان کا باطل ہو جاتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ اس جگہ 10 دن کا اقامت کر دیتا ہے کہ میں 10 دن وہاں رہوں گا، تب اس کا روزہ صحیح ہے، وہ روزہ تب رکھ سکتے ہیں، نماز بھی کامل پڑھنا ہوگا۔ اسکرین دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی، انشاءاللہ پھر عقائد کے حوالے سے میں ایک مختصر گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، اسلام کی تعلیمات اگر کوئی انسان سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ان میں سے عقائد ہے، دوسرا احکام ہے، تیسرا علم اخلاق ہے۔ عقائد کو آپ علم کلام کی کتابوں میں پڑھیں گے، جن کو تھیولوجی کے بکس میں آپ عقائد سے مربوط جتنے بھی مباحث ہیں، جتنے بھی ڈسکشنز ہیں، جتنے بھی سوال جواب ہیں، اور ان سب کو آپ تھیولوجی کے کلام کے بکس میں آپ پڑھیں گے، جس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ لیکن احکام کے مسائل کو، نماز، روزہ، حج، صوم، زکوٰۃ، ان سب کے مسائل کو آپ علم الفقہ میں پڑھیں گے۔ اس احکام کے مسائل کو علم الفقہ، ایک کتاب ہے علم الفقہ، اس میں آپ مطالعہ کریں گے۔ اور علم الاخلاق کو آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ علم اخلاق کو آپ علم الاخلاق کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ کیسے ہم کو رہنا چاہیے، کیا پہننا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے، بزرگوں کے ساتھ کس نیکی کرنا، کیا ہے حسد کرنے کے کیا اثرات ہیں، برے الفاظ استعمال کرنے کے کیا اثرات ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ کہاں پڑھیں گے؟ علم الاخلاق کے کتابوں میں پڑھیں گے۔ عقائد ہماری اور آپ کی فکر کو بناتی ہے، یعنی ہماری سوچ کو بدلتی ہے، ہماری تھاٹس کو بدلتی ہے، ہمارے آئیڈیالوجی کو بناتی ہے۔ احکام اس آئیڈیالوجی کے مطابق، جو آپ نے ایک آئیڈیالوجی، ایک فکر اپنے بنا دی ہے، اس کے مطابق آپ کو بتاتا ہے کہ کچھ قانون ہے، اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے۔ اعمال، ہمارے ایکشنز اس فکر، اس تھیولوجی کے مطابق ہے۔ مثلا ایک مسلمان شراب نہیں پیتا، کیونکہ اس کے آئیڈیالوجی میں ہے کہ یہ پینا حرام ہے، تو وہ اس ایکٹ کو عمل انجام نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اخلاقیات میں ہمارے رفتار، گفتار، یہ سب ہیں جو ہمارا آپ سے مربوط ہیں، جس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس بحث کو تھوڑا اور سمجھانے کے لیے
یہ جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کرتے ہیں، پوری کائنات میں بہت سے مخلوقات ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جمادات ہیں۔ جمادات جامد چیزیں جن میں جان نہیں ہے، جن میں روح نہیں ہے، جیسے ہماری مٹی، جیسے پتھر، جیسے ریت۔ اس کے بعد نباتات ہے، پیڑ پودے، درخت، جن میں روح ہے، جان ہے اور رشد بھی ہے، یہ بڑھتے بھی ہیں۔ اس کے بعد کا مرحلہ حیوانوں کا ہے، یعنی اب یہ حیوان، ان میں روح بھی ہے لیکن ان میں حرکت کی صلاحیت بھی ہے، یہ چلتے پھرتے بھی ہیں، یہ تعلیم حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو سیکھ سکتے ہیں، جن کو تعلیم دیا جا سکتے ہیں، جیسے کتوں کو تعلیم دیتے ہیں انسان، سکھاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد کا مرحلہ انسانوں کا ہے، یعنی یہ انسان ہے جن میں حیوانوں کی صفات بھی ہیں، نباتات کی بھی صفات ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کے پاس عقل جیسی سرمایہ ہے، اور اس کے بعد جن اور فرشتے ہیں۔ یہ سارے مخلوقات ہیں جن کو ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات میں اس طرح کے مختلف موجودات اور مختلف مخلوقات موجود ہیں، لیکن ان میں صرف واحد یہ انسان ہے جو پہلے فکر کرتا ہے کسی کام کو کرنے سے پہلے، اس کے بعد انتخاب کرتا ہے، اس کے بعد عمل کرتا ہے۔ دیکھیے، اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا۔ آپ میں سے ہر ایک سے میں پوچھنا بھی چاہوں گا کہ ہم انسانوں کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے؟ میں اس کو آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا پہلے، ہم اور آپ کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے؟ آپ لوگوں کا کیا جواب ہے؟ ہم انسانوں کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے؟ کون سی چیز ہم اور آپ کو چلاتی ہے؟ اگر اس کا جواب جو دوست احباب دے پائے تو بہت بہتر ہے۔ ہم انسانوں کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے؟ جی، کس چیز کی سر؟ ہماری سوچ کی، احسن۔ اور سوچ سے مراد کیا ہے؟ ہماری سوچ سے مراد کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایکسپٹ بس ہے ہاں، چونکہ اس میں تھا نا تو اسکرین شیئر کرتے وقت پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون آئے کون نہیں آئے، اس لیے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو آپ میں سے کون بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہم انسانوں کے اوپر کس چیز کی حکومت ہیں؟ ایک بھائی بتا رہے ہیں سوچ کی ہے، یعنی جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہماری سوچ اگر مسلمانوں والی ہے تو ہم مسلمانوں والی زندگی بسر کرتے ہیں، اسی طرح عمل انجام دیتے ہیں، اسی طرح ہمارا رفتار گفتار چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک ایتھسٹ ہے جو کسی دین کو نہیں مانتا، اس کی آئیڈیالوجی، اس کی فکر، اس کے اوپر اس کی فکر حاکم ہے، تو اسی حساب سے وہ زندگی بسر کرے گا۔ تو لہٰذا یہ سوچ سے مراد یہی آئیڈیالوجی ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی فکر ہے جو ہم اور آپ پر حاکم ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو بغیر فکر کے ہو۔ ہم اور آپ اس دنیا میں کوئی ایک انسان کو نہیں پائیں گے جو یہ کہہ سکیں کہ میرے پاس کوئی فکر نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے پاس ایک فکر ہے، خاص فکر کے تحت وہ زندگی کرتا ہے۔ اس فکر سے مراد وہی عقیدہ ہے جس کے مطابق وہ زندگی کرتا ہے۔ اب عقیدہ، اس پوری دنیا میں عقیدے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دیندار ہیں، کچھ بے دین ہیں، یعنی اس دنیا میں کچھ آئیڈیالوجی، کچھ سوچ ایسی ہیں جو دینداروں کی ہیں، کچھ سوچ ایسی ہیں جو بے دینوں کی ہیں۔ اب یہ عقیدہ سے جب یہ تو ممکن نہیں کہ انسان بغیر عقیدے کے، بغیر فکر کے زندگی بسر کریں، لیکن یہ امکان ہے کہ جو عقیدہ اور جو فکر وہ رکھ رہا ہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ امکان ہے وہ عقیدہ صحیح ہو، امکان ہے وہ عقیدہ غلط ہو۔ دیکھیے، آج کے دور میں دینداروں کی فہرست ہم اور آپ ایسے بیان کر سکتے ہیں۔ اس پوری دنیا میں کچھ دیندار ایسے ہیں جو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہندوازم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سکھزم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، کچھ ایسے دیندار ہیں جو بدھزم کے، جینزم کے، کچھ ایسے ہیں جو عیسائی اور یہودی اس طرح یا زرتشتی اس طرح کے لوگ ہیں جو دین کو بیس قرار کر دیتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا آئیڈیالوجی یہ ہے کہ وہ اس دین کی پیروی کرتے ہیں۔
لیکن اس کے مد مقابل میں کچھ ایسے دنیا میں تقریباً ہیں 25% آبادی دنیا کی ایسے بے دینوں کی ہے، ایتھسٹ کی ہے، یعنی کچھ لوگ ملحد ہیں جو کسی دین کو تسلیم نہ کرتے. دین سے مراد صرف اسلام کو ہی نہیں انکار کرتے، بلکہ ہندوازم کو بھی نہیں مانتے، سکھزم کو بھی نہیں مانتے، بدھزم کو بھی نہیں مانتے، عیسائیت کو بھی نہیں مانتے، کسی بھی دین کو نہیں مانتے. بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں دین وین کچھ نہیں، بلکہ سب کچھ ہم انسان ہیں، ہم خود ہی اپنے قانون کے بنائیں گے، ہم اپنے قانون کے مطابق چلیں گے. تو یہ ایک ہے. یا میٹرلزم ہے، مادہ پرست لوگ ہیں جن کے یہاں ہے کہ مادہ کچھ سب کچھ ہے، مادہ کے علاوہ ساری چیزیں غیر واقعیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح مارکسزم کے پیروکار ہیں. ہیومنزم لوگ وہ لوگ ہیں جس طرح ایک مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں. ہیومنسٹ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا انسان، سوائے انسان کے کوئی اور نہیں ہے، یعنی سب کچھ انسان ہے. انسان کو ہی خدا مانو، انسان کو ہی اپنا بھگوان مانو، انسان کے قانون کے مطابق چلو، انسان کو سب کچھ مانو. یہ ہے ہیومنزم. اس کے بعد لیبرلزم. لیبرل یعنی اسلامی اصطلاح میں نفس پرستی، یعنی انسان لاابالی ہو جانا، بے حس ہو جانا، بے غیرت ہو جانا. اس کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا کہ یہاں جامعہ میں صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. امر بالمعروف نہی عن منکر ان کے ہاں کوئی معنی نہیں دیتا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو عیش کرو، ہمیں آزاد رہنے دو، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو یہ لیبرل لوگوں کی سوچ ہے. تو اس دنیا میں اس طرح کے بہت سے مکاتب فکر ہیں جو زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اب ہم اور آپ اتنے سارے مکاتب فکر میں جو ہر ایک کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، دوسرا کہتا ہے میں صحیح ہوں، کمیونسٹ کہتا ہے میں صحیح ہوں، ہیومنسٹ کہتا ہے میں صحیح ہوں، اسلام کہتا ہے میرا قانون کے مطابق عمل کرو، میں سعادت پہ لے جاؤں گا، ہندوازم کہتا ہے ہمارے مطابق زندگی کرو، سکھزم کہتا ہے ہمارے مطابق زندگی کرو. اب ایسے میں ہم اور آپ کیا کریں؟ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اور آپ ایک آئیڈیالوجی کو سیکھیں. جب تک سیکھیں گے نہیں، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، تب تک ہمارے اور آپ کے لیے سخت ہے کسی چیز کا فیصلہ کرنا. لہٰذا اس ناطے ہم اور آپ جو ان ایام میں ہیں، ان ایام میں اپنے دینی زندگی کو، ویلیوز کو تھوڑا سا اہمیت دیجئے کہ کہیں ہم اور آپ لاابالی پن کے، ہیپیزم کے شکار تو نہیں ہو رہے ہیں. ہم بھی دین کو ایسے لغلقے زبان سے صرف یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس دین ہونی چاہیے، لیکن دین کی آئیڈیالوجی، دین کی سوچ، دین کی فکر ہم اور آپ کو ہے ہی نہیں کہ جس کے لیے ہم اور آپ نے. لیکن الحمدللہ آپ سارے جوان جو اس طرح کی کلاسز میں آتے ہیں، اپنے کسی عالم دین سے جوڑ کے رکھتے ہیں، کچھ سیکھنے کی، کچھ سننے کی اپنے اندر یہ کوالٹی رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اور آپ کو ان تعلیمات سے، ان چیزوں سے کچھ تو حاصل ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ ان کلاسز کو آئیں اور سنیں اس کا کوئی اثر نہ ہو، بالکل ایسا نہیں ہے. شاید مجھ جیسے گنہگار کے الفاظ میں وہ توانائی نہیں ہو، وہ صلاحیت نہ ہو کہ آپ کو بدل سکیں، آپ کے اوپر تاثیر گزار ہوں، لیکن جن کلاسز میں ہم خدا کی باتوں کو، معصومین کی فرامین کو لاتے ہیں، شاید اس کا اثر ہو. اس کا اثر 100% ہے، فرامین الہی کا اثر ہے، فرامین معصومین کا اثر ہے. لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جوان کو اپنا ہاتھ کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. یا فرماتے ہیں امام جعفر صادق کہ اس سے پہلے کہ مرجئہ قوم تمہارے جوانوں کو گمراہ کر دیں، معارف اہل بیت کے ذریعے جوانوں کو مستحکم کرو، ان کا عقیدہ مضبوط کرو. یعنی آج کے دور میں ہم کہیں کہ اس سے پہلے کہ سیکولر نظام، اس سے پہلے کہ لیبرل، اس کے پہلے کہ مغربی تہذیب ہمارے جوانوں کو تہز نہز کر دیں، اسلامی تعلیمات سے جوانوں کو آشنا کرو، اسلامی معارف سے جوانوں کو آشنا کرو، اسلامی معارف سے جوانوں کو آگاہ کرو، تاکہ یہ جوان ان سے مقابلہ کر سکیں، تاکہ یہ جوان ان افکار کا رد لا سکیں. ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اسی فکر کے، اسی مادہ پرستی اور میٹرلسٹ کے لہر میں جائیں. لہٰذا ان ایام میں ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں. جتنا ہم تعلیم حاصل کریں گے اتنا ہمارے اور آپ کی عبادات اور
قوی ہوں گے اور مستحکم ہو، اور یقین کے ساتھ ہم اطاعت الہی میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ مختصر سی کلاس بھی آپ سب کے لیے مفید رہے۔ کوئی سوال ہو تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی ہم لوگوں کے پاس 20 منٹ کا ٹائم ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال نہیں تو انشاءاللہ کلاس کو یہیں پہ اختتام کیا جائے گا۔ سوال جواب کا سیشن شروع ہو چکا ہے۔ اگر کوئی سوال ہیں تو آپ دوست احباب پوچھ سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، توبہ کے لیے، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر ندامت ہو سب سے پہلے، یعنی ندامت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ جو کام میں نے کیا ہے وہ غلط تھا اور مجھے اس کام کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں آئیں اور آنے کے بعد کہیں پروردگارہ جو مجھ سے سرزد ہوا ہے اسے معاف فرما، آئندہ مجھے اس طرح کے گناہوں سے، اس طرح کے غلط کاموں سے، اس طرح کی گمراہی سے نجات عطا فرمایا۔ پروردگار مجھے توفیق عطا کر کہ میں اس طرح کے گناہوں سے خود کو دور رکھ سکوں۔ لہٰذا مولا علی فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے کے بعد پھر انسان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی توبہ اگر ہم اور آپ کے دل سے ہو، توبہ ہمارے اور آپ کے واقعاً وجدان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ مجھے اب توبہ کا مقام آ گیا ہے، میں توبہ کر رہا ہوں، تو حقیقی توبہ اگر ہمارے آپ کی ہو جائے، ایسے ہیں کہ انسان جیسے آج اپنے والدہ سے متولد ہوا ہے، پیدا ہونے والے بچے کے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ویسے ہی دل سے توبہ کرنے والے شخص کا بھی کرنے والے شخص کے بھی گناہیں پاک ہو جاتے ہیں، اس کی حالت ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، یعنی شرمندہ ہوں، اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ ہوں، اور جو کچھ آپ سے ہوا ہے روزانہ اس کو یاد کر کے استغفار کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ کام شاید مجھ سے خدا مجھے بخش دیے ہوں، اور اس کو جبران کریں نیک کاموں کے ذریعے۔ مثلا آپ نے ایک گناہ کیا ہے، اس کو جبران کرنے کے لیے اور اچھے کام انجام دیجئے اور نیکیاں بڑھائیے، جس کے ذریعے آپ کا یہ جو گناہ ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ یہ نیک کام جگہ لے لے۔ جی بہت بہت احسن اعجاز صاحب۔ اور کوئی سوال جوانوں کے ذہن میں ہے تو پوچھیے۔ علیکم السلام احمد صاحب۔ جی 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 دیکھیں، دعائیں قبول ہونے کے یہ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونے ہمیں کیسے یقین ہو۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ جب آپ دعا کر رہے ہوں اور آپ کے آنکھوں سے خوف الہی کے آنسو جاری ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ شاید خدا نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو دعائیں آپ کرتے ہیں، کرنے کے بعد اگر آپ کی دعا قبول ہو جائے تو جو دعا آپ نے مانگی ہیں وہ تو خود دعا کرنے والے کو معلوم ہے کہ میں نے یہ خدا سے دعا کی تھی، یہ دعا میری پوری ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے دعا کی اور آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو اس وقت آپ کیا کیجئے، اس وقت آپ صبر کیجئے۔ امکان ہے کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے مصلحت نہ ہو، وہ خدا اس لیے اس کو قبول نہیں کر رہا ہوں، یا دوسری بات یہ ہے کہ خدا کبھی کبھی اپنے مومن بندے کی آواز کو سننا چاہتا ہے، اس کے مناجات کو، اس کی دعا کو، اس کی باتوں کو سننا چاہتا ہے، اس لیے اس کی دعا کو
ٹال دیتا ہے تاکہ وہ بارگاہ الہی میں باقی رہے اور اس کا اجر اسے قیامت میں عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا کبھی ہم اور آپ کو مایوس نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے دعا کی ہے اور میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ امکان ہے کبھی کبھی ہمارے اور آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، جو ہمارے مصلحت کے لیے ہیں وہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس سے نا امید نہ ہو کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ سوچ ہم میں لائیں کہ خدا مجھ سے اور مزید چاہتا ہے کہ میں بارگاہ الہی میں اور مانگتا رہوں۔ خدا میری آواز کو سننا چاہتا ہے، اس لیے میری دعا شاید اتنی جلدی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کو ہم اور آپ کو مسلسل رکھنے کی ضرورت ہے۔ جی احمد صاحب واضح ہوا؟ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اور کوئی دوست احباب باقی کلاسز کے حوالے سے کوئی سوال ہوں آپ لوگوں کو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ آواز صاف آتی ہے جب پریزنٹیشن دیا جاتا ہے، تب آواز صاف آتی ہے آپ لوگوں کو؟ احمد صاحب، اعجاز صاحب؟ بالکل جی ہاں ہاں کل ایسے زوم پہ تھا، زوم پہ تھوڑا سا مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ مطلب کوئی آ گیا ہے، لیکن اس میں وہ پتہ نہیں چلتا۔ جیسے ہم لوگ مثلا پریزنٹیشن کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو اس وقت پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تو آپ لوگوں کے ابھی ابتدائی ہے گوگل میٹ کا استعمال، آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا، تو وہ سب بھی ہم دور کریں گے۔ آپ لوگوں کو بھی کوئی آئیڈیا ہو تو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ مجھے بتا بھی دیجیے گا تاکہ میں اس کو دور کروں۔ جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ انشاءاللہ پھر کل اور ملتے ہیں۔ ابھی میرا خیال میں دوسری کلاس شروع ہوگا 10 بجے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سید یہ کیسا مولانا سید صاحب؟ بخشش کیسا؟ دیکھیں برکت خود ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو آج کے مادی اسکول آف تھاٹس میں کہیں بھی آپ کو یہ اصطلاح نظر نہیں آئے گا۔ مطلب برکت کا مفہوم ان لوگوں کے لیے بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ برکت وہ واحد اسلامک ٹرم ہے کہ جس کو ہم مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ برکت سے مراد صرف مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، پراپرٹی ہے، اب نوکری ہے، جاب ہے تو یہ مل گیا تو ہمیں برکت ہو گئی۔ نہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ برکت کبھی کبھی ہمارے اور آپ کو جو امنیت، جو آسائش، جو سکون، جو چین نصیب ہوتے ہیں، یعنی آج کے پوری دور میں ہم اور آپ کو جو ضروری ہے وہ چین ہے نا، سکون ہے، وہ آرامش ہے۔ وہ آرامش آج کی دنیا کی سب سے زیادہ ضروریات میں سے ہے۔ تو انسان کے عمر میں برکت ہو، انسان کے سکون اور سکون حاصل ہو جائیں، یہ بھی ایک برکت ہے۔ انسان لکھنے پڑھنے میں اچھے ہوں، ان کی تعلیمات سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، یہ بھی برکت ہے۔ آپ کی تحقیق، آپ کی ریسرچ کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت مند ہو رہے ہوں، یہ بھی برکت ہے۔ تو برکت صرف آپ اور ہم جو ایک کانسیپٹ لیتے ہیں، یہ صرف مادی ہمیں 4 روپے اضافہ ہو جائے، 5 روپے اضافہ ہو جائے، یہ صرف ہی برکت نہیں ہے۔ البتہ یہاں پہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ آج مثلا فصل میں برکت ہو گئی، آج مجھے مثلا فلانا بزنس میں مجھے یہ برکت ہو گئی، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن برکت صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، برکت کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے۔
اب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ عبادت کے ذریعے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں برکت نصیب ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ ہم اور آپ کو خدا نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. ہم اور آپ جتنا خدا سے بات کریں گے اس انسان سے افضل ہے جو بالکل خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. تو کیا یہ برکت نہیں ہے آپ کے لیے کہ خدا نے آپ کو یہ توفیق دی کہ اس کے سامنے آپ آ کے دعا کریں, مناجات کریں, استغفار کریں, گڑ گڑائیں, ذکر کریں. جیسے کہ آج ہم نے دعا میں کی کہ پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو تمہارے ذکر کے لذت کو چکھ چکے ہیں. تو اب وہ لذائذ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. یا مثلا حضرت اویس قرنی پوری رات رکوع کی حالت میں رہتے تھے, خدا سے بات کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں رہتے تھے پوری رات. کیوں؟ ہم اور آپ کے آج کے اس حساب سے تو یہ بالکل پاگل پن ہے, درحال کہ جس انسان کو واقعی معنی میں درک الہی یا ذکر الہی کے لذت آ جائیں تو اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے خود حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں, کاش میری عمر صرف ایک رات کی ہوتی تب بھی میں رکوع کی حالت میں اس کو گزار دیتا, سجدے کی حالت میں اسے گزار دیتا. تو برکت کا مفہوم ہم اور آپ صرف مادی چیزوں میں اضافہ, مادی چیزوں میں بڑھاوا کو ہی نہ لیں, بلکہ ہم اور آپ کو چین سے, سکون سے, امن و امان کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق ہو رہی ہے, یہ بھی برکت ہے. سیکھنے کے, سمجھنے کی توفیق ہو رہی ہے, یہ بھی برکت ہے. سمجھانے کی ہمیں اور آپ کو توفیق ہو رہی ہے, یہ بھی برکت ہے. اسی طرح عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. بہت سے کاموں کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے. یہی عبادات جو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں اس سے عمر میں اضافہ ہوتی ہے. ماں باپ کا احترام کرتے ہیں اس سے عمر میں اضافہ ہوتی ہے. کیوں؟ یہ سب کے سب وسیلے ہیں برکت کے, ہمارے دوسری چیزوں کے. ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ آیت اللہ پہلوانی کے قصہ آپ کو سناؤں. کبھی کبھی ہم ایک لہجے میں نہ اپنے سالوں سال کی عبادت کو پانی میں ملا دیتے ہیں. آیت اللہ پہلوانی بہت مشہور علماء اور عرفاء میں سے گزرے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اپنی فیملی کے بچوں پہ زیادہ مجھے غصہ آیا تو انہیں ڈانٹ دیا. بعد میں میں متوجہ ہوا کہ میرے 20 سال کی عبادات, مناجات, مستجات سب ختم ہو گئے ایک لحظے گھر والوں پہ ناراض ہونے سے. ہم اور آپ کو درک و شعور ہے نہیں کہ کس چیز کو ہم برکت کہتے ہیں, کس چیز کو برکت کا ختم ہونا کہتے ہیں. یعنی ایک عالم دین اتنا تو برے الفاظ جس طرح ہم جیسے گنہگار الفاظ استعمال کرتے ہیں ویسے تو نہیں کیے ہوں گے, لیکن بہرحال انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ ادب سکھائے ہوں گے جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں مجھے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, جس کو کرنے کی بنا پر میرے 20 سال کی عبادت پانی میں چلا گیا. تو کبھی کبھی ایک انسان ایک لحظے میں ایسا کام کر جاتا ہے جس کے 20 سال کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی انسان ایک لحظے میں اتنا نیک کام کر جاتا ہے کہ 20 سال کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو ہم اور آپ روزانہ ہم اور آپ کو کیوں کہتے ہیں عبادت کرتے رہو, دعا کرتے رہو, مناجات کرتے رہو؟ کیونکہ ہم اور آپ کے کسی نہ کسی دن شاید دل ہم اور آپ کے غمگین ہو, دل تیار ہو, اس دعا کو خدا قبول کریں, اس عبادت کو خدا قبول کرے. جس انسان کے ایک دن کی دعا یا نماز قبول ہو جائے, دنیا کی ساری نعمتوں پہ وہ بھاری ہو جاتے کل قیامت میں. تو یہ سب تو ہم اور آپ ایسے تو تصور نہیں کر سکتے کہ برکت کو صرف مادی ہی لے لیں, بلکہ معنوی چیزوں میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن میں برکت ہوتی ہے. اس کو ہم اور آپ کو فیلنگ کرنا ہوگا, احساس کرنا ہوگا. اس کا احساس کرنے کے لیے ہم اور آپ کو انہی چیزوں سے ٹچ میں رہنا ہوگا, تب جا کے ہم اور آپ اس کو درک کر پائیں گے. میرے خیال میں چونکہ یہ مفہوم بہت وسیع ہے, میں نے بہت اختصار میں سے آپ کے سوال کو جواب دینے کی کوشش کی ہے, لیکن تو یہ بہت بڑا موضوع ہے خود برکت کیا ہے. انشاءاللہ کسی دن اس پہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. میں پھر آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا انشاءاللہ, چونکہ کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے. نیکسٹ میرا دوسرا کلاس شروع ہوگا 10 بجے سے, تو مجھے اس کے لیے بھی تیار ہونا ہوگا. میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ کلاسز میں ہمیشہ شامل رہیں تاکہ ہم اور آپ اور بہتر طریقے سے ان چیزوں کو درک کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التماس دعا, محتاج دعا آپ سب سے انشاءاللہ ان خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تماس دعا.